بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ ابھی گاؤں میں تھے ہم کچھ دن پہلے، اور کچھ دن تک تو وہاں پر ہم رہے، ہفتہ 10 دن چھٹیاں بھی تھیں بچوں کی۔ اب واپسی کا ہمارا سفر ہے، ہم گاؤں سے واپس آ رہے ہیں شہر کی طرف، لاہور کی طرف۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کتنے سرسبز کھیت ہیں، ہوا بھی صاف تھی، خوشگوار تھی، اور میرا گلا جو خراب تھا تو وہاں پر صاف ہوا کی وجہ سے یہ کلیئر ہو گیا۔ تو لاہور آ کر دوبارہ سے پھر میرا گلا جو ہے وہ ایسے ہو گیا۔ ابھی لاہور میں پہنچ گئی ہوں، تو یہ 2-4 دن پہلے کی ویڈیو ہے جو میں پھر اس کو آج اپلوڈ کروں گی۔ تو دوبارہ سے لاہور آ کے نا پھر اسی طرح کا گلا میرا ہونے لگا تھا، لیکن میں اس کا جیسے ہے کہ شہد تھوڑا سا میں لے لیتی ہوتی ہوں پانی میں، یا گرم پانی میں، یا چائے میں، جس کی وجہ سے شہد سے ہی میری جو آواز ہے نا وہ کلیئر ہونے لگتی ہے پھر۔ تو گاؤں اور شہر میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، آب و ہوا کا بھی ہوتا ہے، اور لوگوں کے رویوں کا بھی ہوتا ہے، اور ہر چیز کا یوں دیکھیں کہ ہر چیز کا فرق ہوتا ہے، چیزوں کی قیمتوں کا بھی فرق ہوتا ہے۔ تو لیکن ہمارے لیے یہاں پر یعنی شہر میں آنا اور جاب کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ وہاں ہماری زمینیں ہیں، لیکن زمینوں پر انحصار ہم نہیں کر سکتے کیونکہ بچے بھی پڑھے لکھے ہیں، اور جابس جو ہیں بڑے شہروں میں آسانی سے ملتی ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے چھوٹے شہروں میں جاب اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ من پسند جاب کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہماری موٹیویشنل ٹاک ہوتی ہے اس چینل پر، تو آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ ہم اپنی پسند کی جاب کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ ٹپس نوجوان کا خواب ہوتا ہے کہ بہترین جاب حاصل کرے۔ اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے چند مشورے ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی کامیاب ہو جائے، یا آپ میں سے کوئی بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے کچھ سوال ہیں، ان کے لیے خود کو تیار کریں کہ جو امپلائر یا انٹرویو لینے والا آپ سے انٹرویو کے دوران کر سکتا ہے، اور ان سوالات کے مناسب جوابات آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ اگرچہ تمام انٹرویو خاصی حد تک مختلف ہوتے ہیں نا، ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن ان میں کچھ مماثلت بھی ہوتی ہے، اور زیادہ تر کچھ اس قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں جیسے کیا آپ اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے؟ انٹرویو لینے والا آپ کی ذاتی دلچسپیاں، مشغلے اور معمولات وغیرہ جاننا نہیں چاہتے، بلکہ وہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہوتے ہیں کہ آپ میں وہ کیا خوبیاں ہیں جو ان کے ادارے کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں، اور آپ کے سی وی کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ آپ کے رویوں سے، آپ کے انٹرویو سے، آپ کی بات چیت سے اندازہ لگاتے ہوتے ہیں کہ آپ کتنا کچھ جانتے ہیں ان کے ادارے کے بارے میں۔ تو اگر وہ آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ کی اسٹرینگتھ کیا ہیں، تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی ان خوبیوں کی ٹھوس مثالیں چاہتے ہوں جن خوبیوں کا تذکرہ آپ نے اپنی سی وی پر کیا ہے۔ لیکن اگر وہ آپ کی کمزوریوں کے بارے میں سوال کریں تو دراصل اس کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ وہ آپ کی ان خوبیوں کو جاننا چاہتے ہیں جن کو آپ نے اپنی خامیوں سے ریپلیس کیا ہے، کیونکہ اسے آپ کی خامیوں میں، یعنی ان لوگوں کو یا اس شخص کو جو آپ سے انٹرویو لے رہا ہے، اسے آپ کی خامیوں سے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے نا۔ اس لیے اس سوال کا جواب آپ کو سوچ سمجھ کر مثبت انداز میں دینا ہوگا۔ اس میں آپ گزشتہ چیلنجز جو آپ کو ملے ہیں ان کا ذکر کر کے اسے بتائیں گے کہ آپ نے ان پر کیسے قابو پایا، اور آپ کا مثبت تاثر ان پر پڑے گا، جس سے وہ آپ کے بارے میں زیادہ اس دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے۔ آپ خود کو متوقع سوالات کے لیے جتنا زیادہ تیار کریں گے، آپ کے اندر انٹرویو دینے کے لیے اتنا زیادہ اعتماد آئے گا۔
انٹرویو کی تیاری کا ایک اہم مرحلہ کمپنی پر ریسرچ کرنا ہے۔ امپلائر کو آپ کی خوبیوں اور خامیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ اس کی کمپنی کی ضروریات کو کتنا جانتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے انٹرویو سے پہلے متعلقہ کمپنی کے بارے میں کچھ بنیادی ریسرچ کی ہے تو آپ سے امپلائر کی دلچسپی بڑھ جائے گی اور آپ خود بھی انٹرویو دیتے ہوئے پر اعتماد ہوں گے۔ کمپنی پر ریسرچ کرتے ہوئے سب سے پہلے اس کمپنی کے جو ٹیم ممبرز ہیں ان کے بارے میں آپ جانیں کہ اس کمپنی میں کس قسم کے لوگ کام کر رہے ہیں اور اس کے کتنا ڈپارٹمنٹ ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں کیسی اہلیت و مہارت رکھنے والے کارکنان ہیں، اور اس طرح آپ انٹرویو دینے والوں کو قائل کر پائیں گے، یعنی جو بھی شخص ہوگا اسے قائل کر پائیں گے کہ آپ ان کی کمپنی کو کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنیادی معلومات کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے کہ کمپنی کب بنی، اس کی کون سی اچیومنٹس ہیں، اس کی خاص پروڈکٹس کیا ہیں اور کس فرد کا کردار سب سے نمایاں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کمپنی کی ترجیحات کیا ہیں اور یہاں کس قسم کے افراد کی اہمیت زیادہ ہے۔ اپنے متوقع امپلائر کو احساس دلائیے کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں اس میں پرعزم ہیں۔ اگر اس سے اس کی کمپنی کے سٹاک، اتار چڑھاؤ، خطرات اور متوقع مارکیٹ وغیرہ کے بارے میں آپ بات کریں گے تو اسے بہت خوشی ہوگی۔ لہٰذا انٹرویو میں کامیابی کے لیے آپ کو متعلقہ کمپنی کے بارے میں گہری سنجیدگی سے ریسرچ کرنا ہوگی۔ یہ بھی تلاش کیجیے کہ یہ کمپنی اس وقت کن مسائل میں گرفتار ہے اور ان مسائل سے نمٹنے کے لیے کون سے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ آپ اپنی سکلز کے ذریعے کیسے اس کمپنی کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو تجاویز ہیں وہ امپلائر کو پیش کریں۔ جیسے ہر پروڈکٹ فروخت کی جا سکتی ہے، ایسے ہی ہر مسئلے کو بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو کسی ایسی کمپنی کی تلاش کرنی چاہیے جس کے کچھ مسائل ہوں اور آپ اپنے ٹیلنٹ اور سکلز سے یہ مسائل حل کر سکیں تو آپ اپنے من پسند ادارے میں اچھی جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس کمپنی کے بارے میں مذکورہ معلومات ہوں گی، یعنی جو بھی ہم نے ذکر کی ہیں، تو انٹرویو کے دوران آپ کے گہرے مثبات ان پر مرتب ہوں گے، جو انٹرویو لینے والا ہوگا اس پر بھی مرتب ہوں گے، اور جو لوگ ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں انٹرویو لینے والے، تین بھی ہو سکتے ہیں، تو ان سب پر گہرے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ یعنی اگر آپ ان کی کمپنی کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں تو ان کو خوشی بھی ہوگی یہ جان کر کہ آپ کی دلچسپی ہے جاب کرنے کی۔ اور انٹرویو کی تیاری کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی دوست کو پکڑیں اور اس سے کہیں کہ وہ آپ کا فرضی یا موک انٹرویو کرے۔ اس دوران وہ آپ کے چہرے کے تاثرات بھی نوٹ کرے اور آپ کو بتائے۔ اس طرح آپ اپنے انٹرویو کی ریہرسل کریں گے اور آپ کا سٹریس بھی کم ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے دوست کے کسی سوال کا جواب دینے میں دقت محسوس کریں، یعنی مشکل محسوس کریں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی کن معلومات میں کمی ہے، کیونکہ معلومات میں کمی کی وجہ سے مشکل پیش آتی ہے اور آپ اسے پہلے سے بہتر کرنے کے قابل ہوں گے۔ ان باتوں پر اگر آپ عمل کریں گے تو یقینی طور پر آپ کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ جو آپ انٹرویو کے دوران جب آپ جاب کے لیے جائیں تو سوالوں کے جواب تیار کر کے جائیں۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، آڈیو بھی پسند آئی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اچھا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔